اگر ہم پوری دنیا پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے ایسی جگہیں ملیں گے جہاں جنگیں لڑی جا رہی ہے، جیسے کہ اسرائیل، فلسطین، رشیا، یوکرین اور بہت سے جگہ۔ اس کے علاوہ تقریباً دنیا کے آدھے سے زیادہ ملکوں میں سول وارز، انسرجنسیز اور دنگے ہو رہے ہیں، جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے پولیٹیشنز فساد کا جڑ ہے، لیکن جو ہے وہ پاور میں ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جہاں دو گروپوں یا دو ملکوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے جان دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہاں لیڈرز اور پولیٹیشنز اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو برین واش کرتے ہیں اور انہیں لڑواتے ہیں۔ سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل نے 4-5 مہینوں سے غزہ میں موجود فلسطینیوں پر جو ظلم کیے ہیں، جس سے تقریباً 33,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں آدھے سے زیادہ صرف بچے اور خواتین ہیں۔ اس بات کا پتہ دنیا کے بڑے سے بڑے ملک، بڑے سے بڑے پولیٹیشن اور بڑے سے بڑے پیس آرگنائزیشن کو ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی نے اس کی خلاف ورزی کی ہو۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو نہیں ملکوں کے عام لوگ جن کے لیڈرز سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ غزہ کے لوگوں پر ظلم کی مکمل طور پر مخالفت کرتے ہیں، غزہ کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، امیڈیٹ سیز فائر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جب نہ کوئی پولیٹیشن کام آیا اور نہ ہی کوئی پیس آرگنائزیشن، تو انسان مجبوراً یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی یہ پولیٹیشنز اور پیس آرگنائزیشن ہیومینٹی کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ایک عام انسان چاہے کسی بھی مذہب، رنگ، نسل اور ملک سے کیوں نہ ہو، وہ کبھی کسی دوسرے عام انسان کی برائی نہیں چاہے گا جب تک اسے برین واش نہ کیا جائے۔ آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کیسے پولیٹکس دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا، ہم انسانوں کا گھر۔ بظاہر تو یہ صرف پانی اور زمین ہے، لیکن اس ایک گھر کو ہم انسانوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، جس پر ہم نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان جیسے کئی نام رکھے ہیں۔ لیکن اس تقسیم کی وجہ سے حقیقت کبھی نہیں بدلے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین ایک ہے۔ اس کو اگر کچھ بھی ہوا تو نقصان پوری انسانیت کا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو فائدہ پوری انسانیت کا ہے۔ اس زمین پر اب تک 2 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جو صرف اور صرف پولیٹیکل مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر پولیٹیشنز یہ بات سمجھ جاتے کہ کیا تیرا کیا میرا، یہ زمین ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کر اس کی حفاظت کرنا ہے، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی جنگ ہوتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انار 100 بیمار۔ جتنے اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں، اتنے ہی برے اور برائی چاہنے والے لوگ بھی ہیں، اور ایسے کئی برائی چاہنے والے انڈیویجولز تاریخ میں اپنے نام رقم کروا چکے ہیں اور اب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پولیٹکس کو میں اس لیے نشانہ بنا رہا ہوں کیونکہ الیکشن کے دنوں میں کچھ پولیٹیشنز پاور میں آنے کے لیے جس حد تک گر جاتے ہیں، وہی ان کے برے ہونے کا ثبوت ہے۔ جس عوام کی خدمت کے لیے وہ پاور میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیسے اسی عوام کو فضول جلسوں، دھرنوں اور اس جیسے کاموں سے تکلیف دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھا پولیٹیشن کبھی زبردستی سے پاور میں نہیں آنا چاہے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً سارے پولیٹیشنز پاور کے بھوکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی ہی حکومت برقرار رہے، جس درمدار میں وہ کئی غیر ضروری دشمنوں کو جنم دے دیتے ہیں۔ وہ غیر ضروری انیمیز اکثر اپوزیشن پارٹیز ہوتے ہیں، اور پھر شروع ہوتی ہے ان کی فضول لڑائی۔
جب ایک پارٹی پاور میں آتی ہے تو وہ دوسری سے بدلے لینے شروع کرتی ہے، اور جب دوسری پاور میں آتی ہے تو وہ تیسری سے بدلے لینے شروع کرتی ہے۔ ان کا اپنا ہی تو میں چل رہا ہوتا ہے۔ عوام جاتی ہے باڑ میں، کیونکہ ان کے لیے کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا۔ ایشین کنٹریز میں یہ مسئلہ کافی ریئر ہے دنیا کے باقی ملکوں کے مقابلے میں۔ اب اگر ہم پوری دنیا پر ایک نظر دورائے تو جہاں بھی ٹینشنز ہے ان کے پیچھے کئی نہ کئی پولیٹیکل لوپ ہولز ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے رشتے کو کتنا خراب دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے اور مجھ جیسے ہزار پاکستانیوں سے انڈیا کے بارے میں پوچھیں گے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر انڈیا کے بارے میں پوزیٹیو سٹیٹمنٹ دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ انڈین سے پاکستان کے بارے میں پوچھیں گے تو ان میں سے اکثر پاکستان کے بارے میں پوزیٹیو ہوں گے۔ بہت اچھا نیچر ہے ان کا، جو بھی ایشوز ہیں وہ صرف پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ کہ بھی ہمارے طرح انسانی ہے تو فرق کیا پتہ چلے گا۔ حال ہی میں کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک عائشہ نامی لڑکی جس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا تھا، وہ علاج کے لیے انڈیا کے ایک شہر چنئی گئی، جہاں اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا۔ جو دل اسے لگوایا گیا وہ دلی سے تعلق رکھنے والے ایک برین ڈیڈ آدمی کا تھا۔ اس ٹریٹمنٹ پر جتنا خرچہ آیا وہ سب ایک ایشوریا ٹرسٹ نامی چنئی بیسڈ NGO نے اٹھایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ریولری صرف پولیٹیکل فیلڈ تک محدود ہے، عام لوگ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اب لوگوں میں سمجھ آ گئی ہے، انہیں پتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ پولیٹیکل ہے، کیونکہ ملک کے فورن افیئرز کا کنٹرول ایک عام بندے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کی، جو کافی پرانی ہے، اس ایشو کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جو آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل جو کر رہا ہے غزہ میں وہ کسی پرسنل ہیٹریڈ، ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ سے کم نہیں ہے، جو تقریباً پوری دنیا کو پتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں غزہ کے لوگوں کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وار رک جائے۔ پوری دنیا کے لوگ چاہے کسی بھی مذہب، رنگ، نسل اور ملک سے کیوں نہ ہو چاہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ سے وڈرا کرے اور معصوم لوگوں پر یہ ظلم بند کرے۔ حتیٰ کہ کچھ اسرائیلی سویلینز بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن چاہتے نہیں ہیں تو کچھ پولیٹیشنز جو واقعی ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف ان کچھ پولیٹیشنز کے نہ چاہنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، باقی چاہے پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی پروٹیسٹ کرے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس جنگ میں نیتنیاہو کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے، جو اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، انہیں ویپن سپلائی کرتا ہے، لیکن امریکن سیویلینز اس کے بالکل خلاف ہے۔ دوسری طرف جو بائیڈن غزہ کے لوگوں کو ایئر ڈراپس کے ذریعے ایڈز فراہم کرتا ہے، جب غزہ کے لوگ شدید بھوک کی وجہ سے ایڈز ریسیو کرنے بھاگتے ہیں تو اسرائیلی فورسز انہیں امریکہ کے فراہم کیے گئے بندوقوں سے ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ بائیڈن غزہ کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے؟ یہ بہانہ بنایا گیا ہے کہ اسرائیل زمینی راستوں سے غزہ میں ایڈز نہیں چھوڑ رہا۔ پہلا تو یہ کہ ایڈز بھیجنے کی نوبت ہی کیوں آنے دی، دوسرا یہ کہ بائیڈن نے کبھی ایڈز چھوڑنے کا کہا نہیں ہے، ورنہ نیتنیاہو میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی بات کو ٹال سکے۔ سو اٹس مین بائیڈن یہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ غزہ کے لوگ سفر کریں۔ اسرائیل میں جہاں کچھ اسرائیلیز نیتنیاہو کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں وہاں کچھ اس کے خلاف بھی ہے۔ یہ ہے 18 سالہ صوفیہ، جو ایک اسرائیلی شہری ہے۔ اس لڑکی نے 20 دن اسرائیل کے جیل میں گزار دیے، صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے غزہ کے خلاف لڑنے سے منع کیا۔ Soldiers are heroes and they are protecting the country instead of continuing a cycle of violence, because people split it into us versus them, and I don't see it that way at all. I don't see any us and them here. تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے اور کتنے لوگ ہوں گے جنہیں فورسفلی غزہ کے خلاف کیا جا رہا ہوگا۔ اس لیے میں پولیٹکس کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ غزہ اور اسرائیل کا تو صرف میں نے اگزامپل کے طور پر سمجھایا ہے، تقریباً اکثر جگہوں میں پولیٹکس انسانیت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ اس گندی پولیٹکس کی وجہ سے مرے ہیں، جتنے گھر برباد ہوئے ہیں، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ حال ہی میں پاکستان میں الیکشن ہوئے جس میں جیسے تیسے کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کو پاور میں لایا گیا۔ جیسے تیسے کر کے پاور میں لایا گیا، میں کیوں کہہ رہا ہوں
وہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی کے ایک ممبر رانا ثناءاللہ نے آج سے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی، جس میں اس نے کہا کہ الیکشن میں ہمیں لوگوں نے میجورٹی آف ووٹس نہیں دیے، اس لیے اب ہم اپنے وعدے پورے کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے۔ This is what I call bad politics۔ اس کے علاوہ پاکستانی پولیٹیشنز جس طرح ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ عوام کے بھلائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ اسی طرح انڈیا میں مودی ریلیجن کے نام پر پولیٹکس کرتا ہے۔ اس سے پتا ہے کہ انڈیا کی آبادی میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، اس لیے وہ اکثر ہندوؤں کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ انڈیا میں یہ ہندو مسلمان جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ مودی کے پارٹی بی جے پی کا ہے، کیونکہ جتنا یہ کنفلکٹ بڑھے گا اتنا ہی بی جے پی ممبرز پولیٹکس کر پائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے اور پھر کہیں گے کہ ان کو ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے اور وہ ہے مودی۔ تقریباً دنیا کے ہر کنٹری میں 5 سال میں ایک بار الیکشنز ہوتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے جب ہر پارٹی کیمپین کرتی ہے تو اس کیمپیننگ کے دوران کتنے دنگے فساد ہوتے ہیں ان پارٹیز کے درمیان۔ لوکل لیول پر پولیٹیشنز لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ووٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو جیتنے کے بعد ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب لوگ ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان پولیٹیشنز کو خود یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور جب ہار جاتے ہیں تو پھر جلسے کرنے لگتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، جس سے عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ خاص کر ان ایشین کنٹریز میں بہت زیادہ ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو ایسے کئی واقعے ہوئے ہیں جس میں پولیٹکس ہیومینٹی کے لیے خطرہ بنا ہے، لیکن میں اس ہر ایک واقعے کی بات نہیں کر سکتا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ جو لوگ فضول میں ان پولیٹیشنز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان دھرنوں میں، ریلیوں میں اور جلسوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ان بے وجہ پولیٹیکل ڈسکشنز میں اپنا موڈ خراب کرتے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ غزہ میں 4-5 مہینوں سے اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پوری دنیا سے عام لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے ہیں اور کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن آج اگر نتنیاہو یہ کہتے کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم غزہ سے وڈرا کر رہے ہیں، تو یہ جنگ یہی پر رک جائے گی۔ مطلب پوری دنیا کے لوگ اگر کچھ بھی کہے تو اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس ایک بندے کے ہاتھ میں حالات بدلنے کا طاقت ہے، اور یہ بندہ اس طاقت کو ہیومینٹی کے امن کے لیے نہیں بلکہ شر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ تھرو آؤٹ دی ہسٹری بہت گزرے ہیں، جن کی وجہ سے پیس برقرار رکھنا مشکل ہوا ہے۔ 2003 میں امریکہ نے عراق کو یہ کہہ کر انویٹ کیا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، جس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ یہ انویژن 8 سالوں تک چلی، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن جس مقصد سے عراق کو انویٹ کیا گیا تھا وہ مقصد ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان 8 سالوں میں عراق میں کوئی ایسی ویپن نہیں ملی جس سے دنیا کے امن کو خطرہ تھا۔ آپ کو واقعی لگ رہا ہوگا کہ اسی مقصد سے عراق کو انویٹ کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو آپ بہت معصوم ہے، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ ویڈیو، جس میں میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا ہے کہ یہ انویژن کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کس مقصد سے ہوا۔ یہ ویڈیو جا کر ضرور دیکھنا۔ اس انویژن کے وقت بھی تقریباً 50% امریکنز اس فیصلے کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ عراق کو انویٹ کرے۔ 2021 میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فارمر امریکن ویٹرن امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ عراق میں لاکھوں لوگ مارے گئے صرف آپ کی جھوٹ کی وجہ سے، میرا دوست مارا گیا آپ کی وجہ سے، آپ نے ہمیں وہاں بھیجا یہ کہہ کر کے وہاں WMDs ہے، آپ نے جھوٹ بولا۔ You killed people! You lied! You lied about WMD! 1 million Iraqis are dead because you lied! My friends are dead because you lied! اسی کے ساتھ امریکہ نے افغانستان کو انویٹ کیا، جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی انکلوڈنگ امریکن سولجرز۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ جو امریکن سولجرز ان وارز میں مرے ہیں ان کی قربانی فضول گئی ہے؟ وہ بیچارے تو یہی سوچ کر اپنے فیملی کو چھوڑ کر جنگ پر نکلے تھے کہ دنیا میں امن برقرار رہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس مقصد سے انہیں بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہی جھوٹا تھا۔
اس طرح کے پولیٹیشنز ہمیشہ اپنی منمانی کرتے رہے ہیں اور یہ سو کالڈ امن کو برقرار رکھنے والے پیس آرگنائزیشنز ان امیر ملکوں کے اشاروں کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں۔ ہزاروں معصوم بچے مارے گئے ہیں غزہ میں۔ اب بھی اگر یونائٹڈ نیشن سیز فائر نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے تو کیا ان فیوچر ہم ان آرگنائزیشن سے انصاف کی امید کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں اب بھی لگتا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ سیلف ڈیفنس میں کر رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمدردی جتانے کے لیے یہ ممالک انہیں ایڈز کیوں بیچ رہے ہیں۔ آپ کے ایڈز پوچھنے سے پہلے اگر وہ مر گئے تو ان ایڈز کا کیا فائدہ؟ انہیں اس عذاب سے رہا کرو جو پہلی ترجیح ہے، اس کے بعد انہیں جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ انہیں فراہم کرنا۔ آپ نے انہیں وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور انہیں کھانا پرووائڈ کیے جا رہے ہو۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد ان لوگوں کا بھروسہ پوری دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ عرب ورلڈ جو ان کا سب سے بڑا امید تھا وہ تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں مصروف ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کسی ایسے حالت میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ جب دنیا کا کوئی قانون آپ کو بچا نہیں پا رہا، جب دنیا کا کوئی ملک آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ ڈونٹ لیٹ پولیٹیشنز مس گائیڈ یو۔ بات کو اتنی لمبی کرنے کے پیچھے مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کچھ پولیٹیشنز کسی کے سگے نہیں ہیں، خود ہی حالات خراب کریں گے، غیر ضروری دشمن بنائیں گے اور پھر جب جنگ کا اعلان کریں گے تو پھر خود محفوظ جگہوں میں بیٹھ کر عوام کو آگے کریں گے۔ یہ پولیٹیشنز تو جب جیل میں بھی جائیں گے تو ان کی جیل کی زندگی ایک عام انسان کی آزاد زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو مذہب، ریس، ایتھنیسٹی اور رنگ کی بنیاد پر پولیٹکس کرتا ہے وہ کبھی ایک اچھا پولیٹیشین نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان پولیٹیشنز کو سپورٹ کرنا ہی چھوڑ دو، بالکل سپورٹ کرو، لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ جو سٹیپ یہ لینے والا ہے اس سے عام عوام کو نقصان ہوگا تب ریزسٹ کرو، یقیناً اس سے چینج آئے گا۔